جنگ۔ السلام علیکم پیارے دوستو، زلفی نالج لینڈ میں خوش آمدید۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شمشیر دنیا کے تمام عیسائیوں کی محافظ ہے۔ جرمنی کے گوشے گوشے میں میرا پیغام پہنچا دو، آج سے ہر صلیبی پر عیش و عشرت حرام ہے۔ ہر شخص جو تلوار کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ اپنا گھر اور عشرت قضا چھوڑ کر میدان جنگ کا رخ کرے، اور جو پیشہ ور سپاہی ہے وہ یسوع مسیح کی قسم کھائے کہ جب تک ایٹسیا کی شکست کا انتقام نہیں لے گا اور مسلمانوں کے خون سے اپنی شمشیر کی پیاس نہیں بجھائے گا، چین کی نیند نہیں سوئے گا۔ شہنشاہ جرمنی کی جذباتی تقریر نے اہل دربار کے سینوں میں آگ لگا دی۔ پھر ان درباریوں نے اس آگ کو اتنی ہوا دی، پورا جرمنی شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم پہلے ہی مسلمانوں سے انتقام لینے کی قسم کھا چکا تھا۔ پھر کچھ دنوں میں جرمنی اور فرانس کے گوشے گوشے سے صلیبی جنونیوں کا سیلاب امنڈ آیا۔ شعبدہ باز سینٹ برنارڈ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، وہ جرمنی کے رئیسوں اور سرمایہ داروں سے فردن فردن ملا اور اس نے امرائے جرمنی کے سامنے شعلہ وار تقریریں کی۔ میرے ہم عقیدہ بھائیو، ذرا اس قیامت کے صورتحال پر غور کرو۔ جب صحرا نشی عرب پورے یورپ پر چھا جائیں گے، تمہارے جوان اور بوڑھے قتل کر دیے جائیں گے اور تمہاری خوبصورت بیٹیاں ان وحشیوں کی خوراک ہوں گی۔ یہ سارے خزانے لوٹ لیے جائیں گے، تمہارے زخمی پیروں میں زنجیر غلامی ہوگی اور ہاتھوں میں کاسہ گدائی۔ یسوع مسیح کی قسم، میں تو اس وقت کا تصور کر کے ہی کانپ جاتا ہوں اور خداوند خدا کی پناہ مانگنے لگتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے اس جادوگر کی آنکھوں سے جھوٹے آنسو بھی بہنے لگے۔ سینٹ برنارڈ کی جذباتی کیفیت دیکھ کر امرائے جرمنی شدت جذبات سے رو پڑے۔ پھر ایک امیر اور سردار نے سینٹ برنارڈ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا، ہمارے سارے وسائل مقدس جنگ کے لیے وقف ہیں، ہمیں بتائیے کہ ہم صلیب کی حفاظت کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ شعبدہ باز برنارڈ اسی لمحے کے انتظار میں تھا۔ جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے افرادی قوت، ہتھیاروں اور گھوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سینٹ برنارڈ نے امرائے جرمنی کی اس جذباتی کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، ہمارے پاس وسائل کی جس قدر کثرت ہوگی، ہمیں اسی قدر غلبہ حاصل ہوگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے شمشیروں، تیروں، نیزوں اور کمانوں کے انبار لگ گئے۔ جس طرف بھی نظر اٹھتی تھی اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی قطاریں دکھائی دیتی تھیں۔ غاروں کے زمانے سے ایٹمی دور تک بے شمار جنگیں لڑی گئی ہیں، مگر اس صلیبی جنگ کی منفرد اور نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ مسلمانوں سے ایٹسیا کی شکست کا انتقام لینے کے لیے صلیب بردار عیسائی عورتوں کا بھی ایک لشکر تشکیل دیا گیا تھا۔ اس نسوانی فوج میں 50,000 کے قریب خواتین شامل تھیں، جنہیں چند ماہ تک شمشیر زنی اور شاہ سواری کی تربیت دی گئی، اور سب سے عجیب پہلو یہ تھا کہ خواتین کے اس لشکر میں ہزاروں طوائفیں بھی شریک تھیں۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم کی بیوی ملکہ ایلز اس نسوانی فوج کی قیادت کر رہی تھی۔ پھر شہنشاہ جرمنی کونرڈ سوم اور شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم نے اپنی اپنی سلطنتوں میں نائب نگراں مقرر کیے، اور مقدس جنگ میں شریک ہونے سے پہلے دونوں شہنشاہ ایک خاص مقام پر یکجا ہوئے۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کا پرجوش استقبال کیا، گلے ملے، پھر دونوں نے ایک دوسرے کی پیشانیوں کو بوسے دیے۔ اس کے بعد شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کونرڈ نے ہاتھ میں ہاتھ لے کر اپنے اپنے لشکر کے سامنے کبھی نہ ٹوٹنے والے اتحاد کی قسم کھائی۔ پھر دونوں حکمراں اپنے ہدف کی طرف بڑھے۔ ان کی پہلی منزل قسطنطنیہ تھی۔ شہنشاہ فرانس کے ساتھ نسوانی فوج کے علاوہ 1,00,000 جنگجو سپاہی تھے۔ مشہور انگریز مورخ مچارڈ شہنشاہ جرمنی کی فوج کے بارے میں لکھتا ہے، کونرڈ کے سپاہیوں کا بوجھ نہ تو سمندر کی لہریں اٹھا سکتی تھیں اور نہ ان کے سمانے کے لیے اس دنیا میں میدان ہی موجود تھے۔ اگرچہ یہ ایک مبالغہ آمیز اور متعصبانہ بیان ہے، لیکن پھر بھی دوسرے معتبر مورخوں کے مطابق دونوں بادشاہوں کے جھنڈوں کے نیچے 9,00,000 کے قریب صلیبی سپاہی جمع تھے، جو شام اور فلسطین کے عیسائیوں کی مدد کے لیے ایک والہانہ جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ اس وقت قسطنطنیہ میں شاہ مینوئل اول کی حکومت تھی۔ وہ صلیبیوں کا بے پناہ ہجوم دیکھ کر گھبرا گیا، پھر بھی اس نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کونرڈ کا پرجوش خیر مقدم کیا اور ان کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔
مگر کچھ دن بعد ہی شاہ مینوئل اور قسطنطنیہ کے یونانی باشندے صلیبیوں کی بدمستیوں سے تنگ آ گئے۔ 50,000 عیسائی عورتوں کی فوج نے کہ وہ گل کھلائے کہ شہر قسطنطنیہ کعبہ خانہ بن کر رہ گیا۔ دونوں شہنشاہوں سے لے کر فوجی سرداروں اور عام سپاہیوں تک ہر شخص شرمناک حرکتوں میں مبتلا تھا۔ بالآخر کئی ہفتوں کے بعد یہ بلا یہاں سے ٹلی۔ پھر صلیبی لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایشیائے کوچک میں داخل ہوا۔ اس زمانے میں ایشیائے کوچک میں سلطان مسعود سلجوقی کی حکومت تھی۔ اس نے سیاسی اور جنگی بصیرت سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کا بیشتر حصہ پہاڑوں پر پہنچا دیا، جہاں سلجوقی سپاہیوں نے مضبوط مورچے بنائے اور گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی مذہبی جوش و خروش میں اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے، مگر انہیں ایشیائے کوچک کے پرپیچ اور دشوار گزار راستوں کا اندازہ نہیں تھا۔ پھر جب دونوں عیسائی لشکر الگ الگ نشیبی علاقوں سے گزر رہے تھے تو یکایک پہاڑوں میں چھپے ہوئے سلجوقی سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا۔ پھر قتل و غارت کا وہ طوفان اٹھا کہ دونوں صلیبی لشکر خداوند خدا کی پناہ مانگنے لگے۔ وہ بار بار یسوع مسیح کو اپنی مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ شعبدہ باز سینٹ برنارڈ شہنشاہ لوئس ہفتم کے ساتھ تھا۔ جب شہنشاہ فرانس نے صلیبیوں کا قتل عام ہوتے دیکھا تو انتہائی غضبناک لہجے میں سینٹ برنارڈ سے مخاطب ہو کر بولا، کہاں ہے وہ آسمانی مدد جس کی تو نے پیش گوئی کی تھی؟ سینٹ برنارڈ بھی اس آفت ناگہانی سے پریشان تھا۔ شہنشاہ فرانس کے قہر آلود لہجے نے اسے اور بھی بدحواس کر دیا تھا۔ بس آسمانی مدد آنے ہی والی ہے۔ شہنشاہ شعبدہ باز سینٹ برنارڈ کے لہجے میں روحانی جلال کے بجائے ندامت اور خوشامد کی جھلک تھی۔ کیا اس وقت آسمانی مدد آئے گی جب یسوع مسیح کا ایک ایک نام لیوا تحقیق ہو جائے گا؟ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ سینٹ برنارڈ کے شاطر ذہن نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نئی چال چلی تاکہ شہنشاہ کا غصہ رفع ہو جائے اور وہ ایک مطلق العنان حکمران کے قہر سے محفوظ رہ سکے۔ شہنشاہ، کچھ بھی ہو، انسان گناہگار ہے، کبھی کبھی اس کے ہاتھوں کی بچھائی ہوئی بساط الٹ بھی جاتی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آسمانی مدد ضرور آئے گی، مگر اس وقت آپ اپنی جان بچانے کی فکر کریں۔ آپ زندہ ہیں تو پوری عیسائیت زندہ ہے، اور اگر آپ کی ذات کو نقصان پہنچا تو اس کی تلافی ممکن نہیں ہوگی۔ ایپیسوڈ 18 اختتام پذیر ہوئی۔